نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ میاں بیوی جب ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، یعنی اچھے طریقے سے ان کو رکھو، خوش رکھو۔ اس طرح عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑے۔ اس میں اگر اعتدال کے راستے پر رہا جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں، لیکن عموماً لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو معاشرے میں یہ ایک پچھلے کچھ دہائیوں سے ایک مزاج بن گیا ہے کہ مرد حضرات عمومی طور پر بہت توجہ نہیں کرتے، بلکہ ساری قربانی یا محنت بیویوں کی طرف سے وہی مطعون کی جائیں، وہی ڈانٹ کھائیں اور وہی سارے معاملات درست کریں، اور مرد حضرات عموماً بادشاہ کے انداز میں رہتے ہیں اور اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں اپنے غصے کا بھی اظہار کرتے رہے، اپنے طریقے پہ چلتے رہے۔ سختی بھی ہو رہی ہے، جب چاہ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ گھوم بھی رہے ہیں، نوکری کر کے آ گئے، اس کے بعد آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور کوئی خاص کنٹریبیوشن گھر میں اب نہیں ہے، اور بہت ہی زیادہ پیمپر کیے جا رہے ہیں، بہت عزت دی جا رہی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ابیوز بھی ہوتا ہے کبھی، اور وہ یہ ہوا پچھلے 50-60 سالوں میں۔ ایک تصور یہ ہو گیا کہ مرد حضرات عموماً گھروں کے اندر جس طرح ان کو رہنا چاہیے، انہوں نے اس سے بڑھ کر اپنے پریولیجز لینا شروع کیے، اور وجہ اس کی بنیادی تو یہی بنی کہ دین سے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق نہیں، دنیا کمانے میں زیادہ لگ جانے کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ اب دنیا کمانے کا وقت صبح سے دوپہر تک نہیں، صبح سے شام تک ہو گیا۔ تو اب چونکہ وہ وقت بھی زیادہ باہر لگاتا ہے، نوکری کر کے آتا ہے تو تھکا ہارا بالکل ادھموا ہوتا ہے، تو اب اس وقت اس سے کچھ تقاضا کرنا بھی مشکل۔ اس میں خواتین کا رول یہ تھا کہ وہ اپنے دنیاوی تقاضے اور مطالبات بڑھاتی چلی جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مرد حضرات بھی اسی طرح سے نوکریوں کے آورز بڑھاتے جاتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم ادھر ادھر لگاتے ہیں۔ تو اب یہ ساری صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس میں ہم دیوانوں کی طرح دنیا کما کے گھر آتے ہیں تو گھر کے حالات درست نہیں ہوتے، اس لیے کہ اب بیگمات کے ساتھ کچھ ہمارا نہ وقت گزرتا ہے، نہ ان کو ہم کوئی گھر میں سپورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے رویوں میں۔ اس کا علاج کچھ لوگوں نے، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے طور پر یہ تجویز کیا کہ ہم، چونکہ بہت سے مرد پچھلے ہم سے اوپر والی پیڑھی کے، نسل کے زیادتی اور ظلم بظاہر کرتے رہے، تو ہمیں اس کو انڈو کرنا ہے، اس میں بہتر معاملات کرنے ہیں۔ تو اب وہ آؤٹ آف دا وے جا کے خدمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ نوکری سے آتے ہیں تو پھر بھی گھر کے کچھ کام کاج میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہلکا پھلکا ہی صحیح، کچھ بازار سے لانا ہو تو فوراً لے آتے ہیں، کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برتن اٹھا دیے، ضرورت پڑی تو بچوں کی بھی کچھ مدد کر دی، پڑھنے پڑھانے میں بھی ان کی ہیلپ کر دی۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ تقاضے جو اب مغربی معاشرے میں عورتوں کی طرف سے ہوتے تھے، وہ اب مردوں سے جس طریقے سے ہوتے تھے وہ اب ہمارے معاشرے میں بھی آنے لگے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اب ظاہری بات ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو عورتیں یہ دیکھ کے کہ وہاں کس قدر مدد کی جاتی ہے، دونوں مل کے پورا گھر چلاتے ہیں، تو ہمارے مرد بھی ایسے ہی کریں، اور ان سے بھی ہم یہ تقاضا کرتے ہیں۔ اب اس میں وہ یہ حصہ تو ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمومی حال یہ ہے کہ خود اگر وہ نوکری نہیں کرتی، یعنی عورت اگر نوکری نہیں کرتی تو گھر آنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس کے ساتھ سپورٹ کرے، کیونکہ وہ بہرحال گھر کے اندر کام تو کر رہی ہے، سارا دن بچے سنبھال رہی ہے، لانا لے جانا کر رہی ہے، کھانا پکانا، صفائی کرنا، تو کام تو بہت ہے اس کے بھی گھر میں، کم نہیں، کام بہت ہے۔
لیکن چونکہ اس کا کام گھر کے ہوتے ہیں، جس میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن کام کا بوجھ اس طور پر نہیں ہوتا کہ کچھ اگر نہیں ہو پایا تو نوکری چھن جائے گی یا روٹی کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ اس کی خدمت گھر کی جو ہے عموماً نظر انداز ہوتی ہوئی، اس کو محسوس ہوتی، اس طرح اپریشیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب عورتیں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے چکر میں مزید کچھ تعلیمات حاصل کرنے کی فکر کرتی ہیں، کچھ کورسز کرنے کا ارادہ کر لیتی ہیں، کچھ اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، اور اس کے پیچھے ان سے پوچھو نیت کیا ہے، تو نیت بس یہ ہے کہ تاکہ کل کلا کو ہم اکیلے ہوئے اور خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی پوچھے گا نہیں تو ہم کہاں سے رہیں گے، تو اپنی زندگی اچھی گزارنے کے لیے اپنے کیریئر کو پرائیورٹائز کر کے اس پر لگ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت ہی ثانوی درجے کی ترجیح ہے، اور بلکہ بہت غیر مناسب ترجیح ہے۔ علم یا دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، وہ تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اپنی آخرت یا دنیا سنوارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اپنا کیریئر بنانے یا دنیا کمانے کے اس طور پر کہ پیسہ آئے اور میاں کا انتقال ہو جائے یا بچے نہیں پوچھیں تو میرا کیا ہوگا، یہ کچھ نہ کچھ اس کی تیاری آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کرے، لیکن اس سے اپنا اصل کام کمپرومائز نہ کرے۔ اصل کام جس کا جو رول ہے وہی اس کو ادا کرنا ہے بس۔ لیکن جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں المرأة تعین زوجہا، او کما قال، کہ عورتیں اپنے شوہروں کی دنیا کمانے میں مدد کرنے لگیں گی، یعنی دنیا کمانے میں لگ جائیں گی، یعنی اصل کام جو ان کا تھا اس کو چھوڑ کے باہر کے کام میں لگ جائیں گی۔ اس میں دونوں کو یہ سوچنا چاہیے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں یا آئی ہوں، اس کو مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے، کتنے کرنے چاہیے، جتنا ضرورت ہے بس اتنا۔ اب 12 گھنٹے کی نوکری، اب اس سے زیادہ گھنٹے کی نوکری کرنا یہ کوئی فرض سنت درجے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اتنا کمانا چاہیے جتنا آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ کی نوکری کے اتنے گھنٹے ہونا کوئی ضروری طے شدہ امر نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان گھنٹوں کو کم کیا جائے، بلکہ جو جو عمریں بڑھتی جائیں، 50 کے قریب لوگ پہنچ جائیں تو اور ان گھنٹوں کو کم کر لینا چاہیے، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ دماغ جگہ پہ رہے گا نہیں، مشکلات ہوں گی، صحت خراب ہونے لگے گی، حالات خراب ہونے لگیں گے، مزاج خراب ہوگا، چڑچڑاپن ہوگا، تو مشینری ظاہری بات ہے کب تک کام کرے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کیا پاسبلٹیز ہے اپنے کچھ آورس کو کم کرنے کی۔ مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کمانے پر آ جاتے ہیں تو فکر ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کما کے پرووائڈ کرتے رہیں گھر والوں کو چاروں طرف، اور لوگ اس سے خوش ہوں گے۔ لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لوگ آپ کے وقت سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، انہیں آپ کی کمپنی چاہیے جس سے وہ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف آپ کو ایک مشین کمانے کی سمجھیں، اور اسی لیے وہ آپ کی کمائی کو اپریشیٹ اس طرح سے نہیں کرتے، کیونکہ اب آپ نے اپنا پیشن بنا لیا کہ آپ دیوانوں کی طرح کماتے رہیں، تو آپ کا قصور ہے؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ کب بیوی نے تقاضا کیا، بچوں نے تقاضا کیا کہ آپ ایک سے ایک بڑے گھر میں ہمیں جو ہے رکھیں اور اتنا کمائیں؟ اگر وہ یہ کرتے ہیں تب بھی آپ کو ان کی نہیں سننی چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کہ دنیا کی ترقی میں لگے رہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی شوہروں کے لیے بس اتنا جتنا شریعت کے دائرے میں کرنا چاہیے، آؤٹ آف دا وے جا کے دیوانگی کے کام کر کے شوہر کے لیے کمانے کی فکر یا اور اس طرح کے کاموں میں لگ جائیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی آخرت کو جیپٹائز کر دے، اس کو اپنے ذکر کا موقع نہیں مل رہا، تلاوت کا موقع نہیں مل رہا، وہ کمانے میں ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ ادھر بچے پالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی ترقی ادھر کرنے میں تلے ہوئے، یہ ادھر اپنی تعلیم کے اندر بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے؟ یہ آخرت میں آگے بڑھنے کی جگہ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی ترقی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم اپنی جائیدادیں کھڑی کریں، ہمیں بہت سادگی سے کم پہ گزارا جتنے میں ہو جائے، زہد، فقر، عاجزی،
ریننسیشن یہ معیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ ایک اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن یا پریشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو دل رکھنا الگ بات ہے، لیکن کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے بھی اس کی خوشی ایک انعام کے طور پہ مل جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ ملے تب بھی آپ اس سے اچھا معاملہ کرتے رہیے، اس سے کوئی رسپانس ایکسپیکٹ کیے بغیر، کیونکہ اس میں اصل رسپانس یا فائدہ آپ کو چاہیے اللہ سے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی. تو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ اگلا کتنا خوش ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کو اس ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا کیسا آپ کے بارے میں خیال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. اب مثلا بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں لا کے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو دے دینی چاہیے اور سب کو خوش بھی رہنا چاہیے، خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس کا جواب بھی بالکل کلیئر ہے، ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم خوشی دینے یا خوش رکھنے کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو خوش رکھیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو، گھر والوں کو، بچوں کو، میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال لحاظ کرتے ہیں، ماں باپ کو خوش رکھنے کے اسباب پیدا کرنے ہیں، خوشی کے اسباب دے دینے ہیں. وہ سارے معاملات کر لینے چاہیے جس سے ان کو خوش ہونا چاہیے، یا خوش اگر وہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. مثلا آپ نے ان کو کھانا دے دیا دوپہر کے وقت، اب انہیں نہیں پسند آ رہا، یہ ان کا مسئلہ ہے. کھانا بالکل ٹھیک ہے، مناسب ہے، اس وقت ان کا موڈ نہیں ہے. کھانا جس کوالٹی کا وہ چاہ رہے ہیں اس کوالٹی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے محنت کر کے جو کمایا اللہ کے دے دیا. تو اب آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ اس پر خوش بھی ہوں. آپ اس کے مکلف تھے کہ خوشی کے اسباب پیدا کر دیتے. اللہ کے دیے ہوئے فضل میں سے جو پہننے کے لیے چاہیے تھا آپ نے پہنچا دیا. اب وہ اس کو نہ پسند آئے، یہ اس کا کام ہے. ہم چونکہ اس فرق کو نہیں سمجھتے اس لیے عموماً پریشان ہوتے ہیں. ہمارا کام اسباب راحت مہیا کرنا ہے، راحت نہیں. راحت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچانے والے ہیں. اسباب خوشی جمع کرنا ہے، خوشی نہیں. خوشی ہم نہیں پہنچا سکتے، خوشی اللہ دیتے ہیں. دل کی کیفیت کا نام ہے. ایک آدمی سوکھی روٹی کھاتا ہے، ایک رات کی باسی روٹی کھاتا ہے چٹنی کے ساتھ، ٹماٹر کے ساتھ، پیاز کے ساتھ، وہ زیادہ خوش ہے. دوسرے کو آپ بریانی دے رہے ہیں اور وہ مرغن غذائیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں دنیا جہاں کے سارے کیوزینز میں جا کے کھا رہا ہے، اور لیکن غم اس کا جاتا نہیں، پریشانی اس کو رہتی ہے، خوشی اس کو نہیں ہوتی. تو یہ اسباب ہیں. اسباب ضروری نہیں کہ خوشی پہنچا بھی دیں. اسباب سے خوشی آ سکتی ہے اگر اللہ عطا فرمانا چاہے، لیکن اسباب ایک ذریعے کی حد تک بس ہوتے ہیں. خوشی تو اللہ ہی دیتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں اطمینان اللہ کی یاد سے آتا بھی. اللہ اطمینان دیتے ہیں اپنی یاد سے. تو وہ اطمینان کسی اور چیز سے نہیں آ سکتا ہے جب تک اللہ نہ دینا چاہے. اللہ دیں گے، آپ اچھے اعمال کریں اللہ دے دیں گے. نہیں دیں گے تب بھی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن آپ اس کے مکلف نہیں. آپ سے یہ سوال نہیں ہوا کہ آپ کی بیوی بچے، آپ کے والدین، آپ سے، آپ کا شوہر، آپ کے سسرالی آپ سے خوش تھے کہ نہیں، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو خوش رکھنے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا اسباب جمع کیے، کیا کوششیں کی، کیا محنت کی. کہیں وہ مالی طور پہ ہوں گے اسباب، مالی سبب ہوگا. کبھی آپ کی صحت، محنت، طاقت، آپ کی توانائی، آپ کی ہمدردی، اچھے دو بول، جو بھی ان میں سے جس کی جس وقت ضرورت پڑی وہ آپ نے مہیا کر دیے. اگلا اس کے باوجود خوش نہیں ہوتا، تو آپ اس کے مکلف نہیں ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ سکیں. آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. کوئی شخص بھی تمام لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتا. اکثر لوگوں کے گھر والے ان سے خوش نہیں رہتے. تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے
کہ آپ نے خوش رکھنے کے اسباب پیدا کیے کہ نہیں. تو اب مثلاً گھر والوں کا تقاضا تھا کہ آپ 12 گھنٹے کام کریں اور ان کے تقاضے ہی سے آپ یہ کر رہے ہیں انہی کی اجازت سے، تو ان سے پھر یہ کہیے کہ ٹھیک ہے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ میں اپنے آورز کم کر رہا ہوں اور ہماری تنخواہ اس سے اتنی کم ہو جائے گی، اور تو بس یہ سوچ لو کہ تمہارے جو ماہانہ ایکسپینسز ہیں وہ یہاں یہ اس پروپورشن سے کم ہو جائیں گے. اب اس پہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، پھر اس حالات میں چلیے. یعنی یہ میوچل ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی 12 گھنٹے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اب اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے تیار ہو کے جاتے ہیں، 2-1 گھنٹے آتے آتے لگ جاتے ہیں، اور ریوائنڈ کرنا اور اپنے آپ کو دوبارہ انسان بنانا، اسے نارمل لیول پہ آنا، اس میں 1-8 گھنٹے لگتے. تو اس کا مطلب ہے کہ 14-15 گھنٹے تو دن کے ایسے ہی چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سونے کے 7-8 گھنٹے. تو باقی کچھ بچا کیا زندگی میں؟ کیا کنٹریبیوشن ہوا؟ کچھ بھی نہیں. وہ ویکینڈ پہ خالی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دنیا میں گھن چکر بنے ہوئے کمانے کے پیچھے. تو یہ تو کوئی بہت اچھی کوالٹی آف لائف نہیں ہے، اپنی صحت کے لیے بھی، اپنی اسپریچولیٹی کے حساب سے بھی، اپنے گھر والوں کے حساب سے بھی. اس لیے اس کو بہت سوچنا چاہیے کہ اس میں کہاں کہاں کم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں 3-4 دن کا ایک پارٹ ٹائم کورس کیا جا سکے. مثلاً کوئی تقاضا ہے بیگم کی طرف سے کہ بھائی مجھے ٹائم دیجیے، آپ نے کہا چلو تم ہفتے میں ان 2 دن کر لو، میں ان 2 دن میں اپنی شفٹس چینج کر رہا ہوں، آورس چینج کر رہا ہوں، یا اس میں کیا جا سکتا ہے. کچھ نیگوشیٹ کر لیا جائے. یا یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بور ہیں، اکیلے ہیں، گھر میں کچھ کرنا نہیں ہے، تو میں کیوں بیوقوفوں کی طرح سارا دن گھر میں پڑی رہوں. بیویاں عموماً یہ کرتی تھیں ان کے لیے کوئی الٹرنیٹیو کام ہو تو آپ بھی کچھ وقت دیں، کچھ مل بانٹ کے، یعنی اندازہ لگایا جائے اور لگے کہ نہیں یہ گھر کی ضرورت ہے، اور دونوں کی یہی سمجھتے ہیں. وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں، آپ کو کسی صورت میں آورس کو کم نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا گھر کا چولہا جیسا ہم نے اسٹینڈرڈ مینٹین کیا وہ نہیں چل پائے گا. تو اب اس مجبوری کی وجہ سے معاملات ایسے ہی رہیں گے. لیکن آپ اس کے باوجود ٹائم نکالیں، وہ کہاں سے نکالیں؟ ظاہر بات ہے نکال نہیں سکتے. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ یہی ہوگا کہ اپنے آورس کم کیجیے، تاکہ یہ بھی کچھ دنیا کمائیں، انڈیپینڈنٹ ہو جائے. آپ سے دور ہونے کے لیے، جب ابھی تو ویسے فزیکلی دور ہیں، دل دور ہو رہے ہیں، دماغ دور ہو رہے ہیں، پرماننٹلی دور ہو جائے، تاکہ ہم اپنی لائف ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے الگ الگ 2 پیرلل زندگیاں گزریں، جیسا کہ گوروں کے گزرتی. آپ بس جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کرتے رہیے. نہ آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس آپ کے لیے ٹائم ہو. تو یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے. آپس کے تعلقات اس سے بہت خراب ہوتے ہیں. اس کو مینٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.